السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے گھروں میں تو جنات نے ڈیرا ڈال دیا، برے اثرات نے ڈیرا ڈال دیا، گھر سے جادو جنات برے اثرات نکل ہی نہیں رہے۔ ہم علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں، پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے ہیں، بزرگوں کے پیروں کے پاس چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں۔ ہمارے گھر سے بے برکتی، لڑائی جھگڑا، بے سکونی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمارے گھر سے یہ اثرات نہیں جا رہے۔ ہم نے جس سے بھی پوچھا اس نے کہا آپ کے گھر میں جن ہیں، شیاطین ہیں یا کسی نے جادو کرایا ہے۔ ہم تو یہ بھی پڑھتے ہیں، فلاں چیز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی نہیں چھوڑتے، لیکن ہر وقت جسم پہ بوجھ رہتا ہے، سر پہ بوجھ رہتا ہے، کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، ہر وقت بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ انہی معاملات کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ گئے، بے آباد ہو گئے، لوگ سگے آپس میں متنفر ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ کلام پاک پڑھنے کے باوجود یہ شیاطین، یہ جنات گھر کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ پیارے بھائی، وہ ایک مثال مشہور ہے کہ کوئی لوگ گئے اپنے مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس کہ ہم نے کنویں میں کتا گر گیا، پاک کرنا ہے۔ انہوں نے کچھ مقدار بتائی کہ اتنے ڈول نکالے۔ وہ ڈول نکالے گئے پانی میں، پھر بھی بدبو تھی۔ پھر ڈول بڑھا دیے گئے، اس کے باوجود پھر بھی بدبو تھی۔ تیسری چوتھی بار میں مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ کتا کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو کنویں میں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، جب تک کتا نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ وہ ڈول اور پانی کنویں سے تب نکالنے ہوتے ہیں جب آپ مردار کو، کتے کو باہر نکال لیں۔ تو میرے عزیز، یہ کتا پہلے نکالنا ہوگا۔ وہ معاملات، وہ وجوہات ختم کرنی ہوگی جن کی وجہ سے جنات اور شیاطین آپ کی طرف، آپ کے گھر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ان کا راستہ آسان ہوتا ہے، ان کا گھسنا آسان ہوتا ہے، انہیں چار نظر آتا ہے آپ کے گھر میں۔ آپ خود انہیں ایزی پاتھ دیتے ہیں، پیسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی پرواہ ہم نہیں کرتے اور جن کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ مان لیں جی، آپ رات کو یا دن میں بھی اپنے کپڑے ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، واش روم میں، پاؤڈر روم میں لٹکے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد میں آپ وہی کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جیسے عموماً لوگ ٹرائزر یا نائٹ سوٹ جو ہیں وہ وہاں لٹکا چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں اسے استعمال کر لیتے ہیں کہ پہلے کچھ گھنٹے یا کچھ دیر پہنا تھا۔ یا ہم اپنے بال جو سر کے گر جائیں یا غیر ضروری بال ٹوائلٹ میں بہا دیتے ہیں، وہ سیویج کی لائنز میں چلے جاتے ہیں، وہاں جنات انہیں سونگھتے بھی ہیں، انہیں اپنے دشمنی کے مقصد میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ یہ جنات اسی بنا پر ہم سے بغض رکھتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر
رحمت کے فرشتے، ہماری حفاظت کے فرشتے ہمارے ارد گرد نہ ہوں تو شاید یہ ہمیں دنیا میں نہ رہنے دیں۔ یہ تو اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے حفاظت کے لیے، جو ان نادیدہ مخلوق سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اب بحیثیت اشرف المخلوقات ہمارے بال بھی افضل ہیں، ہمارا تھوک بھی اعلیٰ ہے انسان کا، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ تو جب آپ اپنے بال گرا دیتے ہیں، باتھ روم میں تھوک دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ خواتین خون آلودہ اشیاء جو ہے وہ باتھ روم میں چھوڑ دیتی ہیں یا غیر محفوظ چھوڑ دیتی ہیں، انہیں کوئی بری مخلوق سونگھ لیتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ پھر ہم کچن میں رات کو برتن گندے چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اور جنات آ کے ان کو کھاتے ہیں، انہیں گھر کا راستہ مل جاتا ہے کہ ہماری تو یہاں خوراک ہے، ہمیں تو یہاں آنا ہے۔ ہڈیاں جو ہیں وہ باہر ویسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، یا کچھ لوگ گھر کی چھت پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی چھیچڑے یا گوشت چھت پہ ڈال دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں گھر کی حدود کے اندر، یعنی کہ صحن میں۔ اب وہ چیزیں انہیں مرغوب ہیں، وہ کھاتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس کی وجہ سے شیاطین کو اور جنات کو گھر کا راستہ مل جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھائی کر کے نکالیں گے، وہ پھر آ جائیں گے، ان کی تو پارٹی ہے وہاں پہ۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ سلام نہیں کرتے، ادھر سے منادی ہوتی ہے، آ جاؤ بھائی آج تو یہاں پارٹی ہے، رات کو بھی ہی رکیں گے۔ مغرب کے وقت آپ گھر کے دروازے نہیں بند کرتے، حکم ہے مغرب کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیں، بچوں کو گھر میں داخل، تو وہ ہم خود انہیں اسی بات دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے گھروں میں کھلونوں کی شکل میں، ڈیکوریشن پیس کی شکل میں بت ہیں، آنکھوں والی چیزیں ہیں، کہیں کوئی مور ہے، کہیں کوئی کبوتر ہے، کہیں کوئی ٹیڈی بیئر ہے، دیواروں پر تصاویر ٹنگی ہیں، گھر میں کتا ہے، کوئی بھی آنکھوں والی چیز وہ بت کے زمرے میں آتی ہے۔ تصویر جس گھر میں ہو، جس گھر میں کتا ہو، فرمانے عالی شان ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو بھائی جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیاطین آئیں گے، جنات آئیں گے، بری مخلوق آئے گی، وہ آپ کے گھر میں فساد ڈلوائے گی، آپ کے اوپر برے اثرات ڈالے گی، آپ کے مزاج پہ، آپ کی صحت پہ، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، آپس میں تلخ کلامی ہوگی، بہن بھائی سے متنفر، میاں بیوی سے متنفر، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ اور ہم پھر جب کہیں کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی تم پہ تو کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ دیکھیے جادو جنات بھی کرتے ہیں، جنات بھی جادو کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، جنات انسان کے ازلی دشمن ہیں، جنات بھی انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو نظر آ نہیں رہے، آپ بدگمان ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے۔ ایسے مثالیں ہوتی ہیں کہ رشتہ دار یا کوئی دشمن اس قسم کے کام کر دے، لیکن اکثر صورتوں میں جنات ہی کر رہے ہیں، جنی عورت کے پیچھے پڑا ہے، جنی مرد کے پیچھے پڑا ہے، اور ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔
ہم ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں۔ تو جب تک ان چیزوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے، ان چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کو، ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے، گھر پاک نہیں ہوگا، کنواں پاک نہیں ہوگا۔ تو بھائی گھر کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے بری چیزیں آئیں اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ گھر میں ہر وقت ڈھول دھماکہ، گانے، میوزک، غیروں کی عادتیں ہم نے پکڑ لیں، اسلامی شاعر ہم نے چھوڑ دیے، گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا معمول نہ رہا تو شیاطین کا بسیرا ہو گیا۔ تو برے اثرات کو نکالنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، جن آڈیو سسٹمز پر گانے چلتے ہیں، میوزک بجتا ہے، وہاں تلاوت لگا دیں، پھر دیکھیں گھر میں کیسا سکون ہوگا، گھر میں کیسی برکت ہوگی، گھر میں کیسا اتفاق ہوگا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے در پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔